بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ شوہر مجھ سے زیادہ میری ماں پر توجہ دیتا۔ اماں سے اس کی وجہ پوچھتی تو وہ کہتی دھیرے دھیرے تو بھی سب سیکھ جائے گی، مگر مجھے یہ سب دیکھ کر بہت شرم آتی، لیکن میں اماں کو کچھ کہہ بھی نہ پاتی۔ ایک روز ماں کے گھر رہنے آئی تو شوہر بھی ساتھ تھا۔ رات ہوئی تو میں اماں کے کپڑے پہن کر لیٹ گئی۔ اس رات تو میرے ہوش اڑ گئے کہ میں نے اپنے زیورات جیولری باکس میں رکھے۔ اتنے میں میرے شوہر کمرے میں آ گئے اور بستر پر دراز ہو گئے۔ کہنے لگے ماشاء اللہ، تمہاری امی نے تمہیں زیورات تو بہت دیے ہیں۔ میں نے زیورات اٹھایا اور لاکر میں رکھتے ہوئے بولی تو کیوں نہ دیں، میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں اور میرا ایک ہی بھائی ہے، وہ انگلینڈ میں جاب کرتا ہے، بھائی کے پیسوں پر میرا بھی تو حق ہے۔ میرے شوہر نے کہا ہاں بالکل، بھائی کے پیسوں پر بہن کا حق نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ وہ بولے نہیں، میں کھانا کھا آیا ہوں۔ میرا ایک بہت پرانا دوست آج میری دکان پر اچانک آ گیا۔ وہ اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کر رہا تھا، بس پھر اس کے ساتھ ہی خوب گپ شپ کی، کھانا کھایا، پرانی یادیں تازہ کیں، بہت مزہ آیا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے تو اب تک کھانا نہیں کھایا۔ میرے شوہر بولے تو جاؤ کھا لو، میں نے کون سا تمہیں منع کیا ہے؟ یہ کہہ کر میرے شوہر بستر پر آنکھیں موندے لیٹ گئے۔ میں خاموشی سے کچن کی طرف چل پڑی اور کچن میں رکھے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ میرے شوہر کا نام یاسر ہے۔ یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا تھا کہ میرے شوہر باہر سے کھانا کھا کر آئے ہوں، اکثر ہی ایسا ہوتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ان کا جنرل اسٹور تھا، لیکن دکان کرائے پر تھی۔ یاسر کی پوری کوشش تھی کہ دکان خرید لیں، لیکن سرمایہ کم تھا۔ دکان خریدنا کون سا آسان ہے؟ میرے شوہر اس کے لیے ان دنوں بہت محنت کر رہے تھے، شاید اسی لیے زیادہ مصروف بھی رہتے تھے۔ بس یہی سوچ کر میں ان سے بحث نہیں کرتی تھی، مگر ایک بات تو طے ہے کہ میاں بیوی کے درمیان دوریاں بہت جلدی بنتی ہیں اگر وہ ایک دوسرے کو وقت نہ دیں۔ میری شادی کو بھی 2 سال ہی ہوئے تھے، اس لیے ابھی ہم اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھے۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ اللہ ہمیں جلد اولاد دے دے تاکہ ہماری فیملی مکمل ہو جائے اور میری تنہائی بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نے کھانا ختم کیا، برتن دھو کر رکھے، واپس کمرے میں آئی اور سو گئی۔ چند دن بعد جب شام کے وقت میرے شوہر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے امی کی طرف لے چلیں۔ ان کا موڈ اچھا تھا، کہنے لگے تو چلو لے چلتا ہوں، میں بھی کام کر کر کے بور ہو گیا ہوں۔ شوہر کا اچھا موڈ دیکھ کر میں خوش ہو گئی۔ ہم نے تیاری کی اور امی کی طرف چلے گئے۔ امی کو میں نے کئی بار کہا تھا کہ میرے پاس آ کر رہیں۔ میرے شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ امی اکیلی رہتی تھیں، بھائی بھی انگلینڈ میں سیٹ ہو چکے تھے اور انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ جلد ہی امی کو اپنے ساتھ انگلینڈ لے جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے جب تک امی اکیلی تھیں مجھے ان کی فکر رہتی تھی، مگر امی کے مطابق ماں کا اپنی بیٹی کے گھر رہنا اچھی بات نہیں ہے، لہٰذا میرے بہت بار کہنے کے باوجود امی راضی نہ ہوئیں۔ راستے میں میرے شوہر نے آئس کریم کا ڈبہ بھی لے لیا۔ ہم گھر پہنچے اور امی نے دروازہ کھولا۔ وہ ہمیں اچانک دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ میں امی سے گلے ملی اور ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے۔ یاسر نے امی کو آئس کریم کا ڈبہ پکڑاتے ہوئے کہا آنٹی، آپ تو ہمارے گھر آتی نہیں ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم ہی آپ سے ملنے آ جائیں اور آپ کے ساتھ مل کر آئس کریم کھائیں۔ امی نے کہا بہت شکریہ بیٹا، اچھا کیا تم لوگ آ گئے، میں بھی تم لوگوں کو ہی یاد کر رہی تھی۔ تم لوگ بیٹھو، میں آئس کریم کپ میں ڈال کر لاتی ہوں۔ میں نے کہا امی آپ بیٹھیں، میں لے کر آتی ہوں۔ میں نے امی کے ہاتھ سے آئس کریم کا ڈبہ لیا اور کچن کی طرف چل پڑی۔ امی نے کہا بیٹا تم لوگ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ میرے شوہر بولے نہیں آنٹی، کھانا ہم کھا کر آئے ہیں۔ میرے شوہر اور امی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ویسے میرے شوہر خوش اخلاق تھے اور ان کے پاس کوئی بھی بیٹھ جائے تو وہ اسے بور نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس کا اندازہ مجھے تب ہوتا جب میرے شوہر امی کے پاس بیٹھتے اور خوب ہنسی مذاق اور ہلا گلا کرتے۔ ہم نے آئس کریم کھائی اور کافی دیر گپ شپ کرتے رہے۔ رات کے 12 بج گئے، پھر ہم نے امی سے گھر جانے کی اجازت مانگی اور گھر آ گئے۔ اس کے بعد میرے شوہر اکثر ہی امی کی طرف جانے لگے، کبھی اکیلے اور کبھی مجھے بھی ساتھ لے کر جاتے۔ ایک دن ہم امی کی طرف گئے ہوئے تھے اور گرمی بھی دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر صبح مجھے امی کی طرف چھوڑ کر دکان پر چلے گئے تھے۔ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ گرمیوں کی دوپہر بھی بہت خاموش اور طویل ہوتی ہے۔ میں بستر پر لیٹی تو میری آنکھ لگ گئی۔ میں کافی دیر سوتی رہی۔ کہیں شام کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔
مجھے تو بہت ہی سستی ہو رہی تھی. بڑی ہمت کے بعد میں اٹھی. میرا شکنجی پینے کے لیے دل کر رہا تھا. میں کچن کی طرف گئی تو کچن سے مجھے شوہر کی آواز آئی. سوچ لیں، بہت وقت ہے آپ کے پاس. اتنے میں کچن میں پہنچ گئی. مجھے دیکھ کر میرے شوہر جو بالکل امی کے پاس کھڑے تھے پیچھے ہٹ گئے اور امی بھی تھوڑی پریشان نظر آ رہی تھیں. امی نے مجھے دیکھا تو ہکلاتے ہوئے بولی، ارے بیٹا تم اٹھ گئی؟ میں نے کہا، جی امی میں اٹھ گئی ہوں. آپ اتنی جلدی گھر آ گئے؟ میرے شوہر جو خود تذبذب کی حالت میں کھڑے تھے کہنے لگے، ہاں بس کام تھا نہیں تو سوچا آج جلدی گھر چلا جاؤں. ویسے بھی تمہیں تو پتا ہے کہ دن بدن بڑھتی مہنگائی نے لوگوں کی قوت خرید ہی کم کر دی ہے. لوگوں کے پاس پیسہ ہو تو کچھ خریدیں. دکان پر 3 چیزیں لینے کے لیے آتے ہیں اور 1 چیز لے کر جاتے ہیں، وہ بھی بحث کر کر کے. یہ کہہ کر میرے شوہر نے کہا لگایا، میرا تو مشورہ ہے کہ ہماری پیاری امی گھر میں ہی دکان بنا لے، مصروفیت بھی بن جائے گی اور کاروبار کا کاروبار. امی بھی شکنجی بنانے میں ہی مصروف تھیں. امی نے ٹرے میں شکنجی سے بھرا جگ اور 3 گلاس رکھے اور بولی، چلو ڈرائنگ روم میں آ جاؤ اور وہاں بیٹھ کر باتیں بناؤ. یہ سن کر میرے شوہر ایک بار پھر کہکا لگا کر ہنس پڑے اور بولے، اچھا امی آپ نے یہ خوب کہا کہ میں باتیں بنا رہا ہوں. ہم سب صوفوں پر بیٹھے. امی نے گلاس میں شکنجی ڈالی اور ہمیں دی. میں نے کہا، امی سچ پوچھیں تو میں کچن میں شکنجی بنانے کے لیے آئی تھی. امی نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ میری بیٹی کو اس وقت شکنجی پینے کی عادت ہے. میرے شوہر نے کہا، ویسے تہمینہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ امی کو تو ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن امی ہیں کہ راضی ہی نہیں ہو رہی، تو کیوں نہ ہم امی کے پاس آ جائیں. تم بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا؟ امی نے چونک کر میری طرف دیکھا. میں کچھ کہہ ہی نہ سکی. امی بھی خاموش تھیں. ہماری خاموشی کو دیکھتے ہوئے میرے شوہر بھی خاموش رہے. ہم 3 دن کے لیے امی کی طرف گئے تھے. میں بھی گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور دن بڑے ہو جانے کی وجہ سے وقت ہی نہیں گزرتا تھا، اسی لیے امی کی طرف ہی آ گئی تھی. لیکن اس بار میرے شوہر بھی خوش تھے. خوشی خوشی گھر سے صبح کام پر جاتے اور شام کو بھی جلدی گھر آ جاتے. مجھ سے زیادہ امی کے ساتھ گپ شپ کرتے، ہنسی مذاق کرتے. میرے شوہر کا یہ انداز میرے لیے بڑا عجیب تھا. میں اور امی شام کا کھانا تیار کر رہے تھے تو میں نے امی سے کہا، امی میں جب کچن کے پاس آئی تو میں نے سنا تھا کہ یاسر کہہ رہے تھے آپ کے پاس بہت وقت ہے سوچنے کے لیے. کیسا وقت امی؟ وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ امی نے کہا، کچھ نہیں بیٹا، وہ بس گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہتا تھا، مگر میرا موڈ نہیں تھا تو اس لیے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم یہاں 3 دن ہیں، اس لیے سوچ لیں. میں اچھا کہہ کر خاموش ہو گئی مگر میرا دل مطمئن نہیں ہوا. اگلے دن ہم رات کے کھانے سے فارغ ہوئے. تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ اچانک امی کی طبیعت خراب ہونے لگی. دیکھتے ہی دیکھتے امی کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گئی. میں کچن میں چائے بنا رہی تھی. میرے شوہر چلائے، امی امی تہمینہ جلدی آؤ، امی بے ہوش ہو گئی ہیں. میں نے چائے اسی طرح چھوڑی اور کچن سے بھاگتی آئی. میرے شوہر نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا. امی صوفے پر بے ہوش پڑی تھیں اور میں امی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی. میں نے امی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے مگر امی ہوش میں آ ہی نہیں رہی تھیں. 5 منٹ میں ایمبولینس پہنچ گئی اور ہم امی کو ایمبولینس میں لے کر ہسپتال پہنچے. ڈاکٹر نے امی کو ہسپتال میں داخل کر لیا اور بتایا کہ بی پی بہت زیادہ لو ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہیں. ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ وہ شدید اسٹریس میں ہیں اور یہ بھی ایک وجہ بنی ہے. ڈاکٹر نے دوائیں لکھی اور پرچی مجھے دیتے ہوئے کہا، انہیں ڈرپ لگا دی ہے، فکر نہ کریں، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا. یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا. نرس نے کہا، جیسے انجیکشن آ جائے مجھے بلوا لینا، میں آ کر لگا دوں گی. میں نے کہا، جی بہتر. نرس چلی گئی. میں امی کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی. امی ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھیں. بی پی لو ہونے کی سمجھ تو آتی تھی مگر اسٹریس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. جب میں پچھلی بار امی کی طرف آئی تھی وہ تب سے ہی پریشان نظر آ رہی تھیں اور پچھلے 2 دن سے جب سے میں گھر آئی تھی امی زیادہ ہی پریشان نظر آ رہی تھیں. کوئی تو بات تھی جو امی مجھ سے چھپا رہی تھیں. میرے شوہر کمرے میں آ گئے اور بولے، تہمینہ میں انجیکشن لے آیا ہوں. میں نے کہا، اچھا نرس کو بلا لائیں. 2 گھنٹے بعد امی کو ہوش آیا. امی کی طبیعت بہتر لگ رہی تھی. ڈاکٹر کے مطابق ہم نے رات ہسپتال میں گزاری اور اگلی صبح ڈاکٹر صاحب نے امی کو ڈسچارج کر دیا. ہم امی کو لے کر گھر آ گئے. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ چند دن امی کو مکمل آرام کی ضرورت ہے. میں نے گھر سے اپنا ضروری سامان منگوا لیا
اور امی کے مکمل صحتیاب ہونے تک ان کے پاس ہی رک گئی۔ میرے شوہر کی وہی روٹین تھی، صبح کام پر چلے جاتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ 3 دن بعد امی کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں نے سوپ تیار کیا اور امی کے لیے کمرے میں لے گئی۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بولیں، بیٹا ابھی مجھے کچھ خاص بھوک نہیں تھی۔ میں نے بیڈ پر ہی ٹرے رکھا اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، امی آپ کا بی پی اتنا لو ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئی۔ آپ کھانا تو ٹھیک سے کھاتی نہیں ہیں، اسی لیے تو کمزوری ہو گئی ہے۔ امی نے کہا، نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، کھانا تو میں پیٹ بھر کر ہی کھاتی ہوں۔ میں نے کہا، امی آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نے ایک اور بات بھی بتائی ہے، اور وہ یہ کہ آپ شدید اسٹریس میں ہیں۔ یہ سنتے ہی امی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، ڈاکٹرز کا کیا ہے، وہ تو اپنی دوائیاں بیچنے اور فیس اکٹھی کرنے کے لیے مریض کو کئی بیماریاں لگا دیتے ہیں۔ میں نے کہا، امی آپ میری ماں ہیں، میں بھی کئی دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ آپ پریشان پریشان نظر آتی ہیں، اور میرے شوہر وہ اتنی باتیں مجھ سے نہیں کرتے جتنی آپ سے کرتے ہیں۔ آخر آپ کے اور ان کے بیچ ایسی کیا باتیں ہوتی ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی؟ میں نے کئی بار پوچھنا چاہا لیکن امی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میری پیاری بیٹی تم زیادہ ہی سوچ رہی ہو، پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امی مجھے تسلیاں دیتی رہیں لیکن امی کی کوئی بھی تسلی مجھے مطمئن نہ کر سکی۔ میں شام کا کھانا تیار کر کے فارغ ہوئی تو میرے شوہر آ گئے، لیکن آج ان کا مزاج بھی بدلا ہوا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امی ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ امی نے میری طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ میں کمرے میں آئی، میرے شوہر بیڈ پر آنکھیں مودے لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، کھانا تیار ہے، میں اور امی آپ کا انتظار کر رہے تھے، چلیں اٹھیں کھانا کھاتے ہیں۔ یہ سن کر میرے شوہر غصے سے اٹھ بیٹھے اور چلاتے ہوئے بولے، نہیں کھانا مجھے کھانا، میری جان چھوڑ دو، میری پرواہ کسے ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر دوبارہ بستر پر لیٹ گئے۔ میری تو پھر ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں انہیں اٹھاتی اور کھانے کے لیے کہتی۔ میں نے امی کو کھانا دیا، امی نے بھی تھوڑا سا کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میرے شوہر مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، یا یہ کہنا چاہیے کہ وہ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن انہیں اس طرح غصے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے میں گئی اور صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ آخر کوئی تو بات تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی۔ امی پریشان، ادھر میرے شوہر پریشان۔ نہ امی مجھے کچھ بتا رہی تھیں اور نہ ہی میرے شوہر مجھے کچھ بتا رہے تھے۔ کتنی دیر میں یہی سوچتی رہی اور صوفے پر لیٹے لیٹے سو گئی۔ صبح میرے شوہر میرے اٹھنے سے پہلے ہی چلے گئے۔ میری آنکھ کھلی اور میں جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر گئی۔ امی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھیں۔ میں نے کہا، امی یاسر چلے گئے، مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ امی نے کہا، لگتا ہے یاسر کسی وجہ سے پریشان ہے۔ میں نے ناشتے کے لیے پوچھا تھا مگر وہ ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا۔ شام کے وقت میرے شوہر گھر آئے، چہرے سے وہ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے کسی سے کوئی بات نہ کی اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اور امی ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ اسی اثنا میں باہر والے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ امی نے کہا، تم رکو میں دیکھتی ہوں۔ میں بھی امی کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ امی نے دروازہ کھولا تو 4 آدمی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ امی نے کہا، کون ہو تم لوگ اور اندر کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ ایک بولا، کہاں ہے تمہارا فراڈیا داماد؟ امی نے کہا، کیا کیا ہے میرے داماد نے؟ لیکن وہ اندر گھسے چلے آئے۔ امی اور میں ان کے پیچھے بھاگے۔ امی نے کہا، تم لوگ اندر کہاں چلے آ رہے ہو؟ رک جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ ایک آدمی نے کہا، او خالہ جی جلدی بلاؤ پولیس کو، ابھی تو ہم آئے ہیں، پولیس آئی تو تمہارا داماد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ اتنے میں میرے شوہر کمرے سے باہر نکل آئے۔ بس پھر کیا تھا، 3 آدمیوں نے میرے شوہر کو پکڑ لیا اور پہلے والا کہنے لگا، تم تو کمرے میں گھسے ہوئے تھے، پولیس کا نام سن کر باہر نکل آئے۔ میرے شوہر نے کہا، مجھے معاف کر دو عزیز بھائی، میں بس غلط لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ شاباش ہے، ایسا بہکاوے میں آئے کہ میری دکان کے جعلی پیپر بنوا کر تم میری دکان ہی ہتھیانے کے چکر میں تھے۔ تم نے سمجھا کہ میں لاوارث ہوں، میرا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تم لوگ کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو، مارو اسے، اتنا مارو کہ یہ اپنی ٹانگوں پر دوبارہ کھڑا نہ ہو سکے۔
ان لوگوں نے میرے شوہر کو مارنا شروع کر دیا۔ میں اور امی انہیں منع کرتے رہے مگر وہ نہ مانے۔ آخر امی نے کہا، دیکھو بیٹا، میرے داماد کو چھوڑ دو، مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، میں دیتی ہوں تمہیں۔ عزیز نامی شخص نے اپنے ساتھیوں کو میرے شوہر کو مارنے سے روکا اور بولا، کیسا داماد ہے خالہ جی، جو مارکیٹ میں بیٹھ کر لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساس کو بہت پریشر دے رکھا ہے کہ وہ مجھے دکان خریدنے کے پیسے دے، مگر وہ نہیں دے رہی۔ ایسا ہوتا ہے داماد؟ امی اور میرے شوہر نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا اور میں ان کا منہ تکتی رہ گئی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ امی کی ٹینشن کی اصل وجہ کیا تھی۔ امی نے کہا، بیٹا میں تمہیں اس دکان کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر ہو سکے تو وہ دکان ہمیں بیچ دو۔ امی کی بات سن کر وہ شخص امی کو ہکا بکا دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میری دکان کی کیا قیمت ہے؟ امی نے کہا، ہاں بیٹا مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے۔ میں خاموش اس لیے تھی کہ پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ تم کاغذی کارروائی کرو، میں خود تمہیں سارے پیسے ادا کر دوں گی۔ عزیز نامی شخص بولا، یہ بات ہے تو ٹھیک، لیکن میں صرف آپ کی زبان پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ امی نے کہا، چاہو تو میں تمہیں چیک کاٹ کے دے سکتی ہوں، جیسے ہی تم کاغذات میرے حوالے کرو گے تم بینک سے پیسے نکلوا سکتے ہو۔ عزیز نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں سارے پیپرز تیار کروا لوں پھر میں آپ سے ملنے آؤں گا، کیونکہ اس شخص پر مجھے بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ امی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت چلا گیا۔ بات کھل چکی تھی۔ آج مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے پہلی بار گھر میں بہت لڑائی جھگڑا کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے سے صاف انکار کر دیا۔ امی نے مجھے سمجھایا، میرے شوہر نے مجھے منایا اور مجھ سے معافی بھی مانگی، امی سے بھی معافی مانگی، لیکن میرا ذہن اتنے بڑے دھوکے کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار میرے شوہر چلے گئے۔ چند دن بعد اچانک میری طبیعت خراب ہوئی۔ امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں اور ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر امی بہت خوش تھیں۔ خوش تو میں بھی تھی، لیکن میرا دل یاسر کے ساتھ رہنے سے انکاری تھا۔ امی مجھے لے کر گھر آ گئیں، لیکن شام کے وقت میرے شوہر مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ امی نے کہا کہ انہوں نے ہی میری حالت کے بارے میں یاسر کو بتایا ہے۔ میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوا۔ میرے شوہر راہ راست پر آ گئے۔ انہوں نے امی سے معافی مانگی۔ انہوں نے دکان لینے سے بھی انکار کر دیا، لیکن امی نے کہا کہ وہ یہ دکان اپنے نواسے کو تحفے میں دینا چاہتی ہیں۔ 9 ماہ بعد اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا۔ بیٹی کی پیدائش پر میرے شوہر بہت خوش تھے۔ اس دن کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے شوہر کے رزق اور کاروبار میں بہت برکت ہوئی۔ انہوں نے دکان کے سارے پیسے امی کو واپس کیے اور بولے، امی اب آپ اپنی نواسی کو جو بھی تحفہ دینا چاہیں وہ ہمیں